اس سے بڑھ کر بلا ظلم اور کیا ہوگا کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تو ہی میرا خالق ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کے فٹ پرنٹ پر چلوں گا، میں سنت نبوی کو پورا کروں گا، اور مرضیاں اپنی کرتا ہے دین کے اندر۔ یہ میلاد منانے والے، یہ نعرے لگانے والے، یہ شور و گل کرنے والے، یہ جلسے جلوس نکالنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر قصیدے تو پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کا عمل کیا؟ بھائی نیکی تو تب ہوگی نا جب اللہ کے نبی سے ثابت ہوگی۔ کیسی محبت ہے یہ محبت ہے یا یہ فسق و نافرمانی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ عشق تو یہ ہے کہ غرق ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے، رات کے آخری پہر میں اٹھتے، تمہارے پاؤں کے اوپر بھی چھالے پڑتے، تمہیں پتہ چلتا سنت نبوی کیا ہے، پھر تمہیں موقع ہی نہ ملتا ان جلوسوں کا۔ تم وقت پہ نماز ادا کرتے، تم وقت پہ زکوٰۃ ادا کرتے، تم صدقات ادا کرتے، ڈیلی صدقہ کرتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے، الٹا ان کی سیرت کے اوپر نشانے بازی کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا نہیں، میلاد منائی نہیں، تم ہیپی برتھ ڈے، یہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے؟ اور کرو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن، یہ ہیپی برتھ ڈے ہے وہی جو یہود و نصارہ مناتے ہیں، تم بھی کیک کاٹ رہے ہو اسی طریقے سے، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبہ جمعہ کے اندر فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب اس سے بڑھ کے تمہیں دلیل اور کیا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی کسی بیٹی کا، اپنی ذات کا، اپنی بیوی کا، کسی کا بھی میلاد نہیں منایا۔ اور اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ابو بکر اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے تھے، عمر نہیں کرتے تھے، علی نہیں کرتے تھے، عثمان نہیں کرتے تھے؟ قرض یہ کسی صحابی سے ہی ثابت کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر تم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی بڑی نیکیاں کروں گا، آپ نیکی میں پیچھے چھوڑ جاؤں گا میں آپ کو، اور میں سبقت لے جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے تو تم نئی نئی نیکیاں ایجاد کرتے ہو، اور یہی بات ہوتی اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کے اوپر رک جاتے، جتنا انہوں نے عمل کیا اتنا ہی کرتے۔ کیوں ہمارے تک دین صحیح پہنچا ہے؟ کیونکہ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، وہ اپنے پاس سے دین بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز جو ہے اس کے آگے سے گزرنے کا گناہ، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ جو اس کا کتنا سخت گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، تو تم 40 تک انتظار کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا ہے، گھنٹے کا ہے، سال کا ہے، کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ہے وہ دیندار لوگ جنہوں نے ہم تک سچائی کے ساتھ چیزیں پہنچائی ہیں، سچائی کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں کو پہنچایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ان کو دیکھو، ان کی مسجدوں میں دیکھو، مولوی صاحب جو بولی جا رہے ہیں سبحان اللہ، مولوی صاحب جو بولی جا رہے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ بھائی اللہ کیا ذکر ہے بھائی؟ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ۔ کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 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 کیا ہو؟ وہ اللہ کے بندو، کبھی تم صبح کے ٹائم ایکسرسائز کر رہے ہو، یوگا کر رہے ہو تو اللہ اللہ۔ اور خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر سکھایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھایا، تمہیں کتنا بغض ہے ان کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بھی دعا، ایک بھی ذکر دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان۔ اور کلمات ہیں دو جو زبان پہ بڑے ہلکے، وزن میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور عربی سیکھو تھوڑی سی، مطلب بھی پڑھ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس کی صفات کو بیان کرو، صرف اللہ اللہ ہی نہ کری جاؤ، ٹھیک ہے؟ بامانی ہوتا ہے کلمہ، کوئی بات کرتے ہو بامانی بناؤ اس کو،
ٹھیک ہے اللہ اللہ تم کر رہے ہو، لیکن بامانی کرو بھائی، اللہ کی صفات کو بیان کرو، کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں، کہاں کہاں پہ گمراہی ہے، اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے چلیں گے تو یاد رکھیں فیل ہو جائیں گے پیپر کے اندر۔ اسی پیپر جو فارمیٹ دیا ہوتا ہے نا، جیسے آپ بورڈ کے پیپر میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ملٹیپل چوائس کرنی ہے تو وہاں پہ اے لکھنا ہے، بی لکھنا ہے یا سی لکھنا ہے، اور اگر کوئی اگلا بندہ اس کا اگلا جواب لکھ دے کہ اے کے اندر کیا ہے تو وہ آگے وہ لکھ دے تو اس کو نمبر نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اس کو نہیں اپنائے گا یاد رکھیں وہی گمراہی کے اندر ہے، اور یہ جو نئی نئی ایجادات کر رہا ہے یہ گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔